بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو شعبان کا مبارک محترم مہینہ عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور الحمدللہ میں اور آپ نصف شعبان تقریباً مکمل کر چکے ہیں. آدھا شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. یہ بابرکت مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان کے لیے اپنی ذہن سازی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کے لیے رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، رمضان کے لیے رمضان کے لائے عمل کو بنانے کا مہینہ ہے، رمضان کے لیے رمضان کے نظام الاوقات کو ترتیب دینے کا مہینہ ہے، رمضان کے لیے رمضان کی عبادتوں کو اپنے اعتبار سے کس طریقے سے کرنا ہے، اس کی تیاری، اس کو سمجھنے کا مہینہ ہے. رمضان کے اعمال کو پابندی کے ساتھ میں کیسے ادا کرنا ہے، اس کا مہینہ ہے. شعبان چونکہ پورا کا پورا رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. میری آپ کی غفلتیں ہیں، میری آپ کی سستی کاہلی ہے، اور ہماری اپنی لاپرواہی ہے کہ میں اور آپ شعبان کے مہینے کو بھی ایسی غفلت کے ساتھ میں گزار دیتے ہیں. اس لیے آج کے جمعہ میں بس ایک جمعہ باقی ہے مشکل سے رمضان کے آنے میں. اس لیے آج کے جمعہ میں ان باتوں کے اوپر زور دینا ہے کہ رمضان کے موقع پر عام طور پہ روزوں کا مہینہ ہے تو روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، سحر افطار کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ تو نہیں ہے، لیکن عام طور سے زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان کے مہینوں میں ہمارے پاس میں اپنا ادا کرنے کا رواج ایک پڑا ہوا ہے. تو رمضان کے اندر ہماری اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی، دیگر جتنے امور ہیں دینی اعتبار سے، میں اور آپ 15 دن سے ابھی سے اس کی ترتیب بٹالے گی مجھ کو کس طریقے سے کرنا ہے. سب سے پہلے میں اور آپ روزوں کو لیں، اس لیے کہ روزے فرض ہیں. ہر بالغ، عاقل، مسلمان، مقیم، ان کے اوپر روزے فرض ہیں. مسلمان ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، اور مقیم ہونا ضروری ہے. مسافر نہ ہو بلکہ اپنے شہر کے اندر ہو، اپنے مقام کے اوپر ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو. اگر ایسا کوئی شخص ہے اس کے اوپر روزے فرض ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مسافر نہ ہو بلکہ کیا ہو، مقیم ہو، حالت اقامت میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو، اپنے مقام پر ہو، وطن پر ہو. اس کے علاوہ عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، معذور نہ ہو اپنے ذہنی اعتبار سے، عقل مند ہو، بالغ ہو. نابالغ کا تو مسئلہ ہی پیدا نہیں ہے، شریعت اس کے اوپر لاگو ہوتی ہو. ایسے شخص کے اوپر چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. روزہ رکھنا فرض ہے. اسلام کے جہاں بنیادی ارکان ہیں، ان بنیادی ارکان میں سے ایک جانی عبادت روزہ ہے. کون سی عبادت؟ جانی عبادت، بدنی عبادت. آپ تھوڑا تھوڑا بولتے رہو، صرف آپ تکتے رہیں گے مجھے تو مجھے ایسا لگے کہ آپ کے دماغ کے اندر کچھ خیالات چل رہے ہیں. آپ بالکل تھوڑا تھوڑا بولتے رہو. جانی عبادت، نماز یہ بدنی عبادت ہے، جانی عبادت ہے. ایسے ہی روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے اور جانی عبادت ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے. حج یہ جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. اس کے اندر مال بھی لگتا ہے اور اس کے
اندر بدن بھی اپنا انوالو ہوتا ہے، جان بھی کھپتی ہے۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک پہلا رکن، ایک عظیم الشان رکن جو ہے، تو پہلا جس کو نہیں کہیں گے، پہلا تو ایمان ہے، کلمہ ہے، لیکن ایک اہم رکن ہے روزہ۔ یہ عاقل پر، بالغ پر، مسلمان پر، مقیم پر فرض ہے۔ میں اور آپ شعبان کے 15 دن یہ اپنا ذہن بنا لیں، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ سب، کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا ایک روزہ نہیں چھوٹے گا۔ کتنا؟ ایک روزہ نہیں چھوٹے گا۔ سب کرتے نہیں ہے انشاءاللہ؟ چاہے کتنی ہی دھوپ پڑ جائے، کتنی ہی گرمی آ جائے، چاہے میرا سحری میں اٹھنا ہو نہ ہو، مجھے روزہ رکھنا ہے ہر حال میں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مول صاحب سحری کو نہیں اٹھا، روزے کا کیسا ہوگا؟ بولنا پڑتا ان کو، رکھ ڈال، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سارے لوگ اتنے ہوشیار رہتے ہیں، بولتے ہیں مول صاحب سحری کو نہیں اٹھا تھا، صبح میں اٹھ کے فجر کے اذان کے بعد میں نے پانی پیا، ہوتا ہے میں روزہ۔ عجیب حال ہے نا، پانی پی کے پوچھتے ہو، کیا کر کے پوچھتے ہیں؟ پانی پی کر پوچھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، ایک مرتبہ سوال کسی نے پوچھا، کہنے لگے مول صاحب ایک بکرا ایسے ہی درگاہ کے نام پہ چھوڑا ہوا تھا، گھومنے پھرنے والے نہیں رہتے بکرے، جانور وغیرہ، ان کو چھوڑ دیتے ہیں درگاہوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، غلط بات ہے۔ نوجوانوں نے پوچھا مول صاحب اس کو کھا سکتے کیا؟ میں نے ان کو جواب دیا، آپ کھانے کے بعد میں پوچھتے تو اچھا ہوتا۔ کس کے بعد میں پوچھتے تو؟ کھانے کے بعد میں پوچھنا چاہیے آپ کو۔ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو پوچھنا بھی سمجھداری سے پڑتا ہے۔ کھانے کے بعد میں پوچھتے تو میں کہتا آپ کو نہیں کھا سکتے، بلکہ آپ نے پہلے ہی پوچھ لی۔ میں اور آپ نیتیں کریں، ارادہ کریں کہ ایک روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ چاہے دکان پر جائے، چاہے کھیتی باڑی کرے، چاہے نوکری کرے، چاہے ملازمت کرے، چاہے حمالی کرے، مزدوری کرے، کوئی کام کرے، میں اور آپ کی اب ہماری اپنی مصروفیت ہے، ہمارے اپنے روزے کے لیے بہانہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں تو روزوں کا بیان اب رمضان میں نہیں کروں گا، اب رمضان میں نہیں آئے گا۔ رمضان میں مجھے صرف 4 موضوعات پر بات کرنا ہے انشاءاللہ، اس کا بھی اعلان آپ کے سامنے آئے گا۔ رمضان میں قرآن کے اوپر بات ہوگی، رمضان میں رمضان کی فضیلت کے اوپر بات ہوگی، رمضان میں ایک بیان زکوٰۃ اور اعتکاف کے مسائل پر ہوگا، رمضان میں ایک بیان مدارس، مکاتب اور دیگر دینی تنظیموں تحریکوں کے اوپر تعاون کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ رمضان کے بیانات ہیں۔ رمضان میں روزوں کے اوپر بیان نہیں ہوگا، اس لیے ابھی سے عرض ہے کہ روزے کی نیتیں بنا لیں۔ کس کی نیتیں بنا لیں؟ اور روزے کی نیتیں بنانے کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری صحابہ کو شعبان کے مہینے سے کرائی ہے۔ رمضان میں آنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی رمضان کی دعائیں مانگ رہے ہیں شعبان کے مہینے سے، اس لیے ابھی سے روزوں کی نیتیں کریں۔ نمبر 2 پر رمضان کی ایک اہم ترین عبادت ہے جس کو میں اور آپ تراویح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تراویح، تراویح کی نماز۔ عام طور سے ہمارے اپنے ایمان والے اس معاملے میں بڑی غفلت پہ ہیں، بڑی غفلت پہ ہیں۔ ہم نے ہماری اپنی عبادتوں کا، دینی چیزوں کا بالکل چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا ہوا ہے، چہرہ بگاڑا ہوا ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ ہے اور میں یہاں پر کاجل لگاؤں، آپ دیکھ رہے مجھے کہاں لگاؤں؟ گالوں پر۔ کیا کروں؟ کاجل لگا یا گالوں کے اوپر؟ لپسٹک یہاں لگانا ہے، میں اس کو پیشانی کے اوپر لگا لوں؟ نہیں لگانا چاہیے، لیکن میں ایک عرض کر رہا ہوں فیشن کے طور پر، یہاں میں لپسٹک لگا دوں، بتاؤ چہرہ کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا بتاؤ؟ وہ کالی ماتا نہیں دکھے گی؟ ہاں، وہ منہ کھول کے اپنا زبان باہر نکال کے اپنا بیٹھی تو وہ نہیں لگے گا۔ یہی تو چہرہ بگاڑ دی۔ اللہ نے مجھ کو آپ کو حسین بنایا، خوبصورت بنایا، اور میں اور آپ، بعض عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اتنا پاؤڈر چوپڑ دیتے ہیں کہ وہ اچھا خاصا چہرہ کیا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا۔ فیشن کا بھی ایک اپنا فیشن ہے نا، اس کی بھی ایک تہذیب ہے۔ خوبصورت چہرہ اللہ پاک نے اچھا خاصا بھلی صورت بنائی ہوئی ہے، اور اتنا اس کے اوپر میک اپ چڑھ گیا کہ اس کے اوپر وہ آ گئی، تھر آ گئی ایک میک اپ کی۔ اچھا خاصا چہرہ، اسلام ایک خوبصورت مذہب،
اسلام کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہوئے ہیں. کیا پڑھ کر؟ ان کو دعوت ہی نہیں دی گئی، ان کو سمجھایا نہیں گیا، ان کو بتایا نہیں گیا، ان کو کسی نے اسلام پیش نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے اسلام کو پڑھا تو پڑھ کر کہا کہ یہ کتنا خوبصورت مذہب ہے. میں بہت چھوٹا تھا، آج بہت دنوں کے بعد میں مجھے ایک بات یاد آئی ہے، ابھی پتہ نہیں ہے آپ کے پاس میں، آپ کا اللہ بھلا کرے، وہ جین اسکول کے پاس میں ایک سوامی سائیکل مارٹ ہے. کون سا؟ جین. میرا متدان بھی وہیں پر ہوتا ہے. سوامی سائیکل مارٹ آپ کو یاد ہوگا، ابھی ہے نہیں ہے پتہ نہیں مجھ پر، نہیں ہے نا. سوامی سائیکل مارٹ تھا. تو بچپن میں سائیکل چلانے کا بچوں کو بڑا شوق، تو ہم آیت الکرسی پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے بالکل سائیکل کے اوپر بیٹھتے تھے تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ حادثہ وغیرہ نہ ہو. بہت مرتبہ اپنا گرے پڑے، اوپر اڑ گئے، تب جا کر سائیکل سیکھنا ہوئی، گاڑیاں سیکھنا ہوئی. تو یہ ایسے ہی ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. جب تک فنڈر نہ بنو اس وقت تک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑی سی ڈیرنگ کر لینا پڑتی ہے. ایک آدھ مرتبہ پانی پی لو، ناک میں پانی ڈال دو، اس کے بعد میں تیرنا سیکھیں گے. آپ کہے کہ نہیں میں گروں گا بھی نہیں، پانی بھی نہیں پیوں گا، اور پھر میں ایسے ہی تیرنا، مجھے سوئمنگ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا الا ماشاء اللہ. تو وہ سوامی سائیکل مارٹ کے پاس میں مدرسے کی چھٹیوں میں آتا تھا، ہمارے اپنے والد صاحب کی دکان کے پاس، بازو میں تھی پہلے اپنا ہماری دکان وہاں پر تھی علی بک ڈپو. تو میں اس کے پاس میں سائیکل لینے کے لیے جاتا تھا کرائے سے، 5 روپے کی، 2 روپے کی، 3 روپے کی. تو وہ مجھ کو اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ تمہارا مذہب کتنا خوبصورت ہے، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے تمہارے مذہب کی ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ تم طہارت بیٹھ کر کرتے ہو. کیسے کرتے ہو؟ بیٹھ کر کرتے ہو. دوسری بات، جب طہارت کے لیے بیٹھتے ہو تو پانی کا استعمال کرتے ہو. لوگوں کے ذہنوں میں کہ اسلام خوبصورت مذہب ہے، اس میں ناپاکی نہیں ہے، اس میں غلاظت نہیں ہے، اس میں نجاست نہیں ہے، اس میں گندگی نہیں ہے، اس میں بدبو نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. پاکی صافی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. ہم نے بچپن میں حدیث پڑھی ہوئی نہیں ہے. سبائیہ مکتب میں مول صاحب جب مارنے کا بہت شوق بھی تھا، اور لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو مار کھلانے کا بہت شوق تھا. لوگ ہاتھ پکڑ کے بولتے تھے مول صاحب یہ ہمارا بچہ ہے، تم اس کو کتنا مارنے کا مارو لیکن پڑھاؤ اس کو. اور ایک جملہ ماں باپ اس وقت میں بولتے تھے ہڈی ہماری، چمڑا اور گوشت تمہارا. تو مول صاحب کے شوق سے اپنا پیٹتے تھے تو بچے بھی پڑھتے تھے. اب میں اکثر پیرنٹس کی میٹنگ میں کہتا ہوں اب بچوں سے زیادہ پیرنٹس نازک ہے، بچوں سے زیادہ ماں باپ کیا ہے؟ نازک ہے. بچے نازک نہیں ہیں، ماں باپ نازک ہے. ایسا مارتے رہتے بولے مول صاحب ول آ گئے نا، اس کو ول تو آنے والا نا، چمڑی کے اوپر اگر کوئی مار لے گا تو ول تو آئے گا، نیچے گر جاؤ تو گھسڑا تو بیٹے کا، یہ عام بات ہے. لوگ بولتے ول آئے تک مارتے رہتے ہیں. خیر، اسلام کی شکل میں نے اور آپ نے بگاڑ دی. بات چل رہی تھی تراویح کی، عام مزاج بن گیا لوگوں کا تراویح کو چھوڑنے کا، عام مزاج بن گیا. کہیں تو 8 رکعت تراویح پڑھ رہے، کہیں تو 10 رکعت تراویح پڑھ رہے، کہیں تو اپنا نہیں پڑھ رہے، کہیں تو پڑھ رہے تو امام صاحب کو کھڑے کیا ہوا ہے، آپ باہر جا کر بیٹھے ہوئے، جیسے امام صاحب رکوع میں دوڑتے ہوئے دن 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 آ کے اپنا رکعت باندھی کی. تراویح رمضان کی ایک اہم ترین عبادت ہے. کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ہمیں تراویح کی فکر عین رمضان میں جا کر ہوتی ہے. عین رمضان میں تراویح نہیں چھوڑنا ہے. پوری 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے. نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، مرد ہو کہ عورت ہو. مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت، اور مستورات کے لیے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ مردوں کے لیے باجماعت، مردوں کے لیے کیا ہے؟ باجماعت ہے. جماعت کے ساتھ میں 20 رکعت تراویح سنت علی المؤکدہ، سنت مؤکدہ ہے. ابھی سے ہمارا اپنا ذہن یہ بنا لے کہ مجھے رمضان کی تراویح کی 1 رکعت نہیں چھوڑنا ہے. لیکن اللہ مجھ کو آپ کو معاف کرے، عبادتوں کا ہمارا اپنا ذوق شوق ہی ختم ہو گیا. میں اور آپ بھول جاتے
شوق سے بڑا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی رکعتیں بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی بڑے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی لمبی دیر تک رکوع میں جایا کرتے تھے، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا حتی تورمت قدما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سوکھ جایا کرتے تھے، پیر مبارک ورم آ جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اوپر، لیکن ہمارا اپنا مزاج بن گیا، میں اور اب تراویح چھوڑ دیتے، جان پہ آ جاتا، ہمارے جان پہ کیا آ جاتا، جان سستی آ گئی، غفلت آ گئی، کاہلی سے میں نے اور آپ نے کام لی۔ بھائیو رمضان زندگی میں بار بار نہیں آتے، اور یہ تو اللہ کے کرم کی بات ہے، اللہ کی طرف سے توفیق کی بات ہے۔ میں اور آپ سمجھتے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، میں تراویح نہیں پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہوں، میں صدقہ خیرات نہیں کر رہا ہوں، نہیں، یہ میرا آپ کا ایک نشہ ہے، دماغ میں سوار ہے میرے آپ کے، یہ گندا خیال ہے کہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھ سے آپ سے ان نیک اعمال کی توفیق کو اٹھا لیا ہوا ہے، چھین لیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے کہ میں نہیں جاتا نماز، بہت سارے لوگ بولتے اللہ حفاظت فرمائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ تیرے گندے قدم پاک گھر کے اندر آئے، اللہ نہیں چاہتے کہ ناپاک وجود مسجد کے اندر آئے۔ بہت مرتبہ علماء نے دیکھو نا کتنی عجیب بات لکھی ہے کتابوں کے اندر، علماء نے کہا کہ بہت سارے لوگ گناہ کرتے، اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے، زنا میں، بدکاری میں، شراب میں، جوئے میں، سود میں، بیال بٹوں میں، جھوٹ میں، دھوکے میں، فراڈ میں، حقوق ہڑپ کرنے میں بہت سارے گناہ کرتے، اور یہ سمجھتے کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہم پر۔ کیا نہیں ہو رہا؟ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ رہا ہے، یہ لوگوں کا ذہن ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا اللہ کا عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر برسائے، آسمان سے کیا برسائے؟ پتھر برسائے۔ اللہ کا عذاب صرف یہ نہیں کہ زمین کو پھاڑ دے اور زمین کے اندر دھسا دے، اللہ کا عذاب صرف یہ نہیں کہ زلزلے آ جائیں، بلکہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا اللہ کے عذاب کی بہت بڑی شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں دعاؤں کی توفیق سے محروم کر دے۔ سوچو نا ذرا، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب نہیں ہوتا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اور 1000 مرتبہ اللہ کی قسم میرے اپنے دل کا وجدان یہ ہے کہ آپ میں سے بیٹھا ہوا ہر شخص مجھ سے زیادہ افضل ہے، میں گنہگار، میں اس بات پر یقین اور میرا اپنا پورا اعتماد ہے کہ آپ میں سے بیٹھا ہوا ہر شخص میرے سامنے کا یہ مجھ سے زیادہ افضل ہے، میں گنہگار ہوں۔ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، کہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق ہوتی ہے اللہ کے سامنے، میرے آپ کے ہاتھ کب اٹھے ہوئے؟ اللہ کے عذاب کی شکل یہ ہے کہ اللہ تو تہجد کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کی شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تلاوت کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، اللہ نیک اعمال کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، اللہ دلوں میں سختی ڈال دیتے ہیں، اللہ دلوں کی نرمی کو چھین لیتے ہیں، اللہ پاک علماء کی توہین کے اوپر لگا دیتے ہیں، اللہ والوں کی اہانت کے اوپر اور تذلیل کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں ہیں، اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ علماء نے باضابطہ کتابوں کے اندر لکھا، اور بتاؤ جب بندہ نیک اعمال نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ گناہ تو کرے گا نا، گناہ کرے گا۔ اللہ سخاوت کو چھین لیتے ہیں، نیک اعمال کی توفیقیں اٹھا لیتے ہیں اللہ پاک، یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں میں تراویح کو نہیں گیا؟ نہیں، اللہ نے نہیں لایا، اللہ نے نہیں لایا۔ اس لیے رمضان سے پہلے شعبان کے 15 دن ابھی باقی ہے، 15.5 دن آج کا دن ملا کے اپنا آدھا دن بچا ہوا ہے، کل 15 شعبان ہے، 15 شعبان ہے، 15 دن بچے ہوئے ہیں، 16 دن۔ تو ابھی سے اپنی ترتیب بٹھا لیں، اپنی مسجدوں میں، الگ الگ مسجدوں کے لوگ ہیں یہاں پر، اپنی مسجدوں میں قرآن کریم سے تراویح پڑھیں۔ قرآن کریم سے کیا مطلب؟ علم تر بھی قرآن کریم سے ہی ہے، تو وہ بھی قرآن کریم کے سورتوں میں سے ایک سورت ہے علم تر۔
علم ترا والی تراویح نہیں، بلکہ الف لام میم سے لے کر من الجنت والناس تک مکمل قرآن ہم تراویح میں سنیں گے انشاءاللہ۔ کس میں؟ تراویح میں۔ ہماری مسجدوں میں ابھی سے ترتیب بٹھا، ورنہ آئین ٹائم پہ فون لگا تھے ان صاحب کوئی حافظ صاحب ہے کہ نہیں؟ کہاں ملتے حافظ صاحب؟ بک والے کے سب۔ اگر کسی محلے میں حفاظ اکرام زیادہ ہے، بہت اللہ کا فضل ہے، ابھی تو حفاظوں کی تعداد کیا ہو گئی بھی بڑھ گئی، تو محلوں کے مرد حضرات کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مسجدوں میں 2 3 4 حفاظ رکھے، اپنے مسجدوں میں کسی حافظ قرآن کو رمضان کے مہینے میں خالی گھومنے نہ دے، اس کی تراویح کا بندوبست کرے، اس کے تراویح کا بندوبست کرے۔ شعبان کے مہینے سے تیاری ہونی چاہیے۔ کوئی مسجد ہمارے اپنے پورے گورائی شہر میں نہیں، پورے گورائی تعلقے کے اندر ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو رہی ہو تراویح کے اندر، مکمل قرآن سنایا نہ جائے۔ گجرات کے علاقوں میں جاؤ، گجرات میں رمضان میں بہت چھوٹا تھا ایک مرتبہ، تو میں وہاں گیا سورت میں، ہمارے اپنے بڑے بھائی صاحب کی سسرال ہے سورت، تو میں گیا رمضان کے موقع پر، تو وہاں پر دیکھا میں نے کہ 6-7 لوگ تراویح سنا رہے۔ کتنے لوگ؟ گجرات کے تو ہر گھر میں بچہ ملے گا آپ کو حافظ قرآن، عالم دین۔ آپ لوگ گئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، گھر میں وہاں پر 1-1 2-2 حافظ قرآن بنے ہوئے، عالم دین بنے ہوئے۔ ان کی ترتیب کیا ہے؟ ان کی ترتیب یہ ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں 1 حافظ صاحب نہیں رکھتے، 2 حافظ رہیں گے، 3 حافظ رہیں گے، 4 حافظ رہیں گے، 6 حافظ قرآن رہیں گے۔ کوئی پاؤ پارا پڑھا رہا ہے، کوئی 2 رکعت پڑھا رہا ہے، کوئی 4 رکعت پڑھا رہا ہے، کوئی آدھا پارا پڑھا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی حافظ قرآن تراویح سے محروم نہ رہے، تراویح سے کیا نہ رہے۔ ہمارے پاس میں تو اللہ معاف کرے اتنا عجیب حال ہو گیا، اتنا عجیب حال ہو گیا، اللہ بس خیر صلی اللہ، میری آپ کی عجیب حالت ہو۔ 1 حافظ قرآن اس کو متعین کر رہا میرے آپ کے لیے، میری آپ کی جان پر آ رہی ہے 1 حافظ قرآن۔ میں اس مسجد کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مسجدوں کا یہی حال ہو رہا ہے، ہر مسجد کا یہی حال ہو رہا ہے۔ اور میں جب بھی بات کروں آپ ذہن صاف کر کے بیٹھا کروں، میں یہاں کے لیے نہیں بولتا ہوں، پورے عالم کے اعتبار سے پورے حالات کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں۔ کوئی ایک صاحب میرے ٹارگٹ میں نہیں ہوتے کہ مول صاحب اس کو ٹارگٹ کر رہے، بلکہ کچھ نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہمارا عمومی ماحول بن گیا، 1 حافظ قرآن رکھنا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے بہت۔ ہمارے اپنے گورائی کا میں اور آپ جائزہ لیں گے تو ہمارے اپنے گورائی کے اندر کتنے حفاظ ہیں، کتنے حفاظ ہیں۔ ابھی پرسوں ہمارے اپنے طیب العلوم کا جلسہ ہوگا، وہاں سے 6 نکل گئے۔ میرے مدرسے کے اندر خود 2 حافظ قرآن مکمل ہیں جن کا بھی دور چل رہا ہے۔ ایک بچے کے 8 پارے ہو گئے، ایک بچے کے اپنا 4 پارے ہو گئے، 5واں پارا ہو گیا۔ ایسے کتنے حفاظ اکرام ہمارے اپنے گورائی کے اندر ہے، لیکن پھر بھی دیکھنے میں آتا کہ فلاں مسجد کے اندر علم طرح سے، فلاں مسجد کے اندر علم طرح سے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ میں سناؤں آپ کو تعجب ہوگا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان میں آپ جبرائیل امین کو سناتے، جبرائیل امین آپ کو سناتے۔ دور ہوتا تھا رمضان میں قرآن کا، کیا ہوتا تھا؟ قرآن کا دور ہوا کرتا تھا۔ قرآن کے دور کا مہینہ رمضان ہے۔ رمضان کو یوں اگر کہا جائے کہ قرآنی مہینہ ہے رمضان، کون سا مہینہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اترنے کا مہینہ رمضان۔ میں اس کو رمضان میں بیان کروں گا قرآن کے موقع سے، جس وقت میں بیان ہوگا۔ اس لیے ابھی سے اپنی مسجدوں کی ترتیب بٹھا لے، میری باتوں کو سنی انسنی نہ کرے اللہ کے لیے۔ اس لیے میں نے آج کا بیان یہ ریکارڈ کرا کہ آج ہی انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا۔ لوگ عین وقت پر جا کر پوچھتے کہ حافظ صاحب کتنے حفاظ ملتے ہیں رمضان میں، ان کا دیدار ہوتا، ملاقات ہوتی تو کہتے مول صاحب جگہ نہیں ملی۔ کیا نہیں ملی؟ جگہ نہیں ملی، جبکہ کئی جگہوں کے اوپر علم طرح سے تلاوت ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، اللہ کا کرم، کورونا بھاگ گیا، اللہ کا کرم، وبا ختم ہو گئی، اللہ کا کرم۔ اب کوئی بہانہ نہیں ہے، بہت مزے کر لیے نا 2 سال، کوئی ہال میں پڑھ رہا، کوئی وہ چھت کے اوپر پڑھ رہا، کوئی گھر میں پڑھ رہا۔ تو اب تو، اور وہ ٹائم میں اپنے کو کیا آ رہا تھا، وہ مفتی ہارون صاحب نے ابھی جیسا بول کے گئے پچھلے مرتبہ، تب ہم کو کیا آ رہا تھا، مسجدوں کو لاک تھا، اس وقت میں جھگڑے ہو رہے تھے مسجدوں کھولو بول کے،
مؤذن کے ساتھ میں جھگڑے کر رہے لوگ، امام صاحب کے ساتھ میں جھگڑے کر رہے، ذمہ داروں کے ساتھ میں جھگڑے کر رہے، تم ہی پڑھ رہے بولے اکیلے اکیلے جا رہے ہیں۔ اور ہم کو جب جھگڑے ہو رہے تھے، جب کیا ہو رہے تھے، جھگڑے ہو رہے تھے، اب تو مسجدیں کھل گئی نا، اب کیا ہوگی، کھل گئی۔ اب بتا دے رہا ہے کہ 2 سال تک ہمارے اوپر مسجدوں کے اعتبار سے بھی تانا بندی تھی، اب مسجدیں کھل گئی، اب ہم ایک نماز مسجد کے باہر ادا نہیں کریں گے انشاءاللہ، ایک نماز مسجد کے باہر نہیں۔ حفاظ اگر زیادہ ہو جائے، اس کی ترتیب بتا رہا ہوں، حفاظ اگر زیادہ ہو جائے، ساری مسجدیں بک ہو گئی، سب میں قرآن کریم مکمل سنایا جا رہا تراویح کے اندر، حفاظ اگر پھر بھی بچ جاتے ہیں اور حفاظ باقی ہے، تو اب ایسے حافظوں کی ترتیب یہ بنائی جائے کہ وہ حافظ قرآن اور 10-15 لوگ مسجد میں عشاء کی نماز ادا کریں اور باہر نکل جائے، مسجد میں عشاء کی فرض نماز ادا کرے اور باہر نکل جائے، اور باہر پھر کسی محلے میں کسی بڑے ہال کے اندر وہ تراویح کے اندر مکمل قرآن کریم سنائے، تاکہ کوئی حافظ قرآن باقی نہ رہے، کوئی حافظ قرآن چھوٹے نہیں۔ یہ شعبان کے مہینے میں ہم کو ترتیب بٹانا ہے، میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں۔ نمبر 1 پر روزوں کی ابھی سے نیتیں کر لو، بیمار ہو جائے، سر چکرائے، بخار آ جائے، ہاتھ پیر میں گلاوٹ آ جائے، اور پتہ نہیں مجھ کو آپ کو اور ایسے چھوٹے چھوٹے بیماریاں جو لگتی، جس کو وہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بولنے معلوم، وہ مدرسوں کے وقت کے، اسکول کے وقت کے، سر پوچھے کیوں نہیں آیا تھا کل، سر بولے پیٹ بہت دکھ رہا تھا۔ ایسے بیماریاں ہم بڑے ہونے کے بعد بھی چھوٹے بن جاتے ہیں عام طور سے۔ مدرسے کے بچے، اسکول کے بچے اکثر وہ بیماریاں پیش کرتے ہیں جو نظر نہیں آتی، جو کیا نہیں ہوتی، سر دکھ رہا تھا بولتے، اب سر دکھ رہا تھا کون بولے گا، کون دیکھے گا، بول بڑا، صرف اب زبان کا اعتبار ہے، پیٹ دکھ رہا تھا بولتے ہو، چکر آ رہی تھی بولتے، سر مدلی ہو رہی تھی، سر الگ ہی چھوڑ رہا تھا۔ تو یہ اسکول کے بچوں کے، مدرسے کے بچوں کی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں ایسی ہیں جن سے میں اور اب روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا نہیں چھوڑ، ہاں شوگر والا ہے، شوگر والا اس کو بار بار کھانا کھانا پڑتا ہے، اس کو چکر آ جاتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو کنٹرول نہیں ہوتا، شوگر کا مریض ہے، اس کو علماء نے اجازت دی ہے۔ فمن کان منکم مریضا، کوئی بیمار ہے، سخت بیمار ہے، جان کے اوپر اس کے آ گئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کھائے گا، نہیں پیئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا، مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا، تو پھر کہا گیا کہ اس کو کیا کرو بھائی، آپ روزہ مت رکھنا، اس کو کھلاؤ، اس کا روزے کا کفارہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ آپ کو روزے کی نیت کرو اور تراویح کی نیت کرو، سب تراویح پڑھیں گے، 20 رکعت پڑھیں گے، اور جب تک چاند نظر نہیں آتا عید الفطر کا، اس وقت تک پڑھیں گے۔ ورنہ میرا آپ کا عجیب حال ہو گیا کہ 10 دن کی پڑھ لیے، 15 دن کی پڑھ لیے، 12 دن کی پڑھ لیے، 20 دن کی پڑھ لیے، 25 دن کی پڑھ لیے، قرآن مکمل ہونے تک پڑھ لیے، بعد میں میری آپ کی کیا ہو گئی، چھٹی ہو جاندے، آج کی دن بہت نیند آ رہی ہے، بولے سو گیا۔ اس لیے بھائیو تراویح کا اہتمام کرو اور تراویح کی ترتیب بٹھاؤ۔ ابھی سے ہم کو کس مسجد میں تراویح ادا کرنا ہے، ابھی سے ترتیب بٹھا لو، رمضان کی تیاری میں لگو، بیپاری نہیں، سیزن آنے سے پہلے اپنی دکان بھر لیتا، خریدی کر لے لیتا، فیشن کیا چل رہا، ڈیزائن کیا چل رہا، اس کی ترتیب بٹھا لیتا، گراہکوں کو کیسے ٹھگنا ہے، گراہکوں سے کیسے بات کرنا ہے، پوری ترتیب سیٹ اپ تیار، سیزن آنے سے پہلے دکان فل کر لیا، اب دکان میں گراہکوں کا انتظار ہو رہا۔ ایسے ہی رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، اعمال کو کرنے کا سیزن ہے، اللہ کے دربار سے لینے کا نہیں لوٹنے کا سیزن ہے۔ تو ابھی سے میں اور آپ پلاننگ کریں گے انشاءاللہ، رمضان کی تیاری کرو، تراویح کے لیے حفاظ کو طے کرو، تراویح کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، گھروں میں مستورات کو بھی تراویح کے لیے اہتمام کرنے کی ترغیب دو۔ گھروں میں مستورات کو علم ترا کا سورہ ہے، لإلاف قریش ہے، اور سورۃ الماعون ہے، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الکافرون ہے، اور سورۃ النصر ہے اذا جاء، سورۃ اللہب ہے تبت یدا، سورہ اخلاص قل هو اللہ، سورۃ الفلق اور سورہ ناس۔ ابھی سے گھروں کی مستورات کو یاد کراؤ، ان کو موبائل میں لگا کر دو، ان کو پارے عام کھول کے دو، 30واں پارہ، دیکھو بیٹی، دیکھو بہو، دیکھو امی جان، دیکھو محترمہ، یہ صورتیں یاد کرو، تاکہ 10 رکعت میں تم یہ 10 صورتیں پڑھو، اگلی 10 رکعتوں میں پھر یہ 10 صورتیں پڑھو۔ ابھی سے ماحول بناؤ تو بنے گا، ورنہ رمضان میں جھگڑے ہو رہے، تراویح نہیں پڑھ رہی ہے سوری، اس کو پوچھے کیوں نہیں پڑھ رہی، تو بولی میرے کو آتی ہی میں تمہیں کیا کروں،
مجھ کو یاد ہی تیرا تو میں کیا کروں. ابھی سے یاد کراؤ. روزانہ کبھی ایک سورہ بھی اگر یاد ہو جاتا تو 15 سورتیں یاد ہوں گے. ابھی 16 سورتیں یاد ہوں گے. 16 دن باقی ہے. ابھی کریں گے سب انشاءاللہ فکر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ ہے کہ آج شب برات ہے. سب کو پتہ ہے اس کا. غسل ہو گیا سب کا کہ مغرب کے بعد میں کرنا ہے؟ ارے بولو نا, ہو گیا غسل؟ ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا نا الحمدللہ. ورنہ عام طور سے ہماری شب برات مغرب کے بعد سے نہیں, عشاء کے بعد سے شروع. جبکہ شب برات ہو, شب قدر ہو, لیلۃ الجائزہ ہو, یہ غروب آفتاب سے ہے. غروب آفتاب کیا مطلب؟ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا شب برات شروع مغرب سے. اور ہم شب برات اسٹارٹ ہو رہی ہے. ابھی اس کا کیا ہے بھائی؟ اسٹارٹ ہے. اور ہم غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں, ہم تیل لگا رہے ہیں, ہم عطر کا پھایا لگا رہے ہیں, ہم اس وقت میں اپنا کھانے کھا رہے ہیں. نہیں, شب برات ہے تمہیں. اور اب مغرب سے جیسے مغرب کے نماز کے لیے باجماعت مغرب کی نماز ادا کریں. باجماعت مغرب نماز. مغرب کے فوراً بعد گھر پر نہیں, مغرب کے فوراً بعد 2 رکعت اپنا سنت المؤکدہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی. اس کے بعد میں اوابین پڑھو 6 رکعت نفل کی اوابین 6 رکعت پڑھو. مختصر دعا کر کے پھر گھر کے اوپر جاؤ تاکہ شب برات کی عبادت ابھی سے کیا ہو جائے بھائی, اسٹارٹ ہو گئی, جاری ہو گئی. اب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ, چائے وغیرہ پی پا کر اپنا پھر عشاء کی نماز کے لیے مسجدوں کے اندر. ابھی میں صدر صاحب سے بات کر رہا تھا, عشاء کا ٹائم بڑا عجیب. کیوں؟ بولے لوگ آتے نا, بولے لیٹ آتے, وہ عبادت کا موسم رہتا ہے, یہ رہتا. یہ عام طور سے ہر مسجدوں کا ماحول بنا ہوا ہے, ہر مسجد کا. کیوں؟ تو عام طور سے بہانہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ غسل کر کے آتے, لوگ نئے کپڑے پہن کر آتے. نئے کپڑے پہننا, غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. شب برات کا یہ ایک پارٹ نہیں ہے, شب برات کا جز نہیں ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ شب برات مغرب سے اسٹارٹ ہے. اس لیے آج جمعہ کا بھی دن اللہ کا کرم ہے. عصر کی نماز کے بعد میں درود پاک پڑھو, مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آ کر دعاؤں کا اہتمام کرو, مغرب با جماعت ادا کرو اور مغرب سے عبادتیں شروع کرو. کریں گے انشاءاللہ. جتنا جلدی ہو سکے مسجدوں کے اندر عشاء کی نماز کے لیے آؤ, جتنا جلدی ہو سکے. عشاء کی نماز کے بعد میں لمبے بیانات نہیں, مختصر بیان, اجتماعی دعا. اس کے بعد میں انفرادی اعمال کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ انفرادی اعمال کی رات ہے. شب برات کے متعلق انشاءاللہ یہاں پر بھی مختصر انشاءاللہ بیان ہوگا. 8:30 بجے اذان رہیں گی اور 8:45 بجے اس مسجد کے اندر جماعت رہیں گی. آپ لوگ اگر سہولت سے ہو سکے تو یہاں پر بھی آنے کی کوشش کریں, ورنہ اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں بھی عشاء کی نماز ادا کریں اور وہاں پر اپنا عبادت تلاوت کرنے کا اہتمام کریں. گھروں میں مستورات کو بھی اپنے شب برات کے متعلق سمجھائیں, ان کو بھی جتنی دیر بشاشت ہو, جتنی توفیق ہو, حسب استطاعت عبادت کرے, تلاوت کرے, دعاؤں کا اہتمام کرے. باقی پھر آرام سے کیا کرے بھائی, آرام کرے. انشاءاللہ کل کا روزہ کیا ہے, کیسی تفصیل ہے, انشاءاللہ آج کی رات میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش ہوں گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.